إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی اور برتری اس کائنات کے خالق اور مالک رب العالمین کے لیے، جس کے قبضے قدرت میں ہم سبوں کی جانیں ہیں. محترم حضرات، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مہینوں میں سے ایک قابل احترام، قابل عظمت، حرمت والا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی ہے، جس میں سے ایک ذی القعدہ بھی ہے، اور اس کے بعد کا مہینہ ذی الحجہ کا ہے. اور اس مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں، خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت اور اسوے کو بیان کیا جاتا ہے. اسی مناسبت سے میں نے آج کا موضوع منتخب کیا ہے، اسوے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا، توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اور شرک کا ابطال کرنے کے لیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا، اس رسول کو ہم نے یہ حکم دیا کہ اپنی قوم کو اس بات کا حکم دے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. چنانچہ ہر پیغمبر نے اپنے دور میں اپنی امت کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پیش کیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور الہ اور معبود نہیں ہے. ان پیغمبروں میں کچھ پیغمبر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان کے مقام و مرتبے کو بلند فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کو بعض پیغمبروں پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے. چنانچہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، جن کے مقام بلند ہیں، جن کا مرتبہ بلند ہے، جو پوری انسانیت کے لیے تمام انبیاء کے ساتھ ساتھ یہ خصوصیت رکھتے ہیں، تو ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں ایک ہستی ابراہیم خلیل اللہ کی بھی آتی ہے. سب سے پہلے نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام،
پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ 5 پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا۔ اولو العزم، بڑے عزم والے، بڑی ہمت والے، بڑے مرتبے والے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ جتنے نبیوں کا قرآن میں ذکر آیا ہے ان نبیوں میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ چنانچہ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو قرآن کریم کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک آیت میں فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، اے مسلمانوں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں۔ اس سورہ ممتحنہ کی آیت ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو، ان کے نمونے کو اور ان کی زندگی کو ہم سب کے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کن چیزوں میں اور کن باتوں میں ابراہیم خلیل اللہ کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور ہستی ہے، ایک اور نبیوں میں سب سے جن کا مقام بلند اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ سید المرسلین ہے اور خاتم المرسلین ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات میں کیا ہے۔ چنانچہ نبی کے اسوے کو بھی اسوہ حسنہ قرار دیتے ہوئے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ محترم حاضرین، آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے زمانے میں، اس دور میں امت کے لیے، انسانیت کے لیے کوئی آئیڈیل شخصیتیں نہیں ملتی ہے، اور ایسے علماء یا پھر ایسی ہستیاں گنے چنے ہیں جو انسانیت کی اور امت کی رہبری کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد، ان کو دین و شریعت دینے کے بعد، ان کے اپنے ذہن و دماغ پر نہیں چھوڑ دیا کہ تم جیسا چاہو اس کتاب کو پڑھ لو، بلکہ جو بھی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس کتاب کو سمجھانے والا، اس کتاب کا معنی اور مفہوم بتانے والا بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم المرسلین بنا کر آپ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی مکمل طور پر تشریح اور آپ کی قرآن کریم کی مکمل توضیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرار دیا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل چاہیے، ایک نمونہ چاہیے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی شخصیت میں، ان کی زندگی میں ہمیں کچھ ایسے خاص پہلو ملتے ہیں جن کو اپنانے کے بعد ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو کئی اعتبار سے ان کی شخصیت میں ایسی چیزیں رکھی ہے جو ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک آیت میں رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 131 میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم تم ہمارے فرما بردار ہو جاؤ، ہمارے مطیع ہو جاؤ، ہمارے احکامات کو سننے والے اور ہمارے حکموں کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ اس قال لہ ربہ اسلم، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ان سے کہا اسلم، اے ابراہیم تم فرما بردار بن جاؤ۔ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو چکا ہوں۔
ایک اور بات سمجھنے کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جہاں سیرت قرآن میں بیان کی گئی ہے وہاں اسلام کا لفظ بہت کثرت سے ہمیں ملتا ہے، اسلام کا لفظ بہت زیادہ ملتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ حنیف تھے اور مسلم تھے۔ سیرت ابراہیمی میں جو سب سے زیادہ نمایاں بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے اسلام اور حنیف ہونا۔ اگر لفظ اسلام کو اور حنیف ہونے کو ہم سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں 1-8 گھنٹہ ناکافی ہوگا۔ اسلام کا جو معنی ہے اور اسلام کا جو مفہوم ہے، اس کے جو تقاضے ہیں، اس کو ہم سیرت ابراہیمی کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو مکمل طور پہ ہمیں ملتے ہیں۔ اسلام کا لفظی معنی ہے فرما بردار ہونے کا، اطاعت گزار ہونے کا، مان لینے کا، سر تسلیم خم کرنے کا، بے چوں اور چرا اطاعت کرنے کا، کہوں ایسا نہیں کرنا بلکہ اللہ کا حکم آ گیا سر تسلیم خم کرنے کا نام اسلام ہے۔ اور اسلام سرتابہ اس کے جتنے احکامات ہیں سارے احکامات انسانیت کے لیے فائدہ بخش ہے۔ کوئی حکم ایسا نہیں ہے، کوئی آرڈر ایسا نہیں ہے، کوئی قانون شریعت کا ایسا نہیں ہے جو انسانیت کے لیے مصیبت یا پریشانی اور تنگی کا باعث ہو۔ آج اسلام پر جتنے الزامات، اتہامات اور بے بنیاد اور جھوٹے تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، ہم ان سے کہیں گے، چاہے وہ نپور شرما ہو یا سلمان رشدی ہو یا تسلیمہ نصیر ہو یا اس طرح کی جو ذہنیت رکھتے ہیں، ان کے لیے قرآن کا یہ پیغام ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو اس کے اپنے معنی اور مفہوم کی روشنی میں پڑھیں گے، جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے اسوے کو اور آپ کے قول فعل کو ہمارے لیے لازم قرار دیا، اگر اس کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں تو ہمارا یہ یقین ہے کہ کوئی انسان نہیں بھٹکے گا، گمراہ نہیں ہوگا۔ آج اسلام پر، حجاب پر اور اسلامی تعلیمات پر، اذانوں پر، جہاد پر اور اسلامی قوانین پر، تعزیرات پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الزامات لگانے والے بڑے نادان ہیں۔ انہوں نے اسلام کی صحیح طور پر اسٹڈی نہیں کی ہے، آدھی اسٹڈی کی ہے، یعنی ایک پہلو کو لیا ہے دوسرے پہلو کو نہیں لیا ہے۔ اس وجہ سے وہ قرآن سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ اگر قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں سمجھیں گے تو فلاح پائیں گے، اور یہ تعلیم قرآن کی ہے، ہم نہیں کہتے، کیونکہ کوئی شخص قرآن کو اگر اپنے فہم سے سمجھے گا، اپنی عقل سے سمجھے گا اور اپنے نظریے سے سمجھے گا تو وہ ایسا انسان کبھی فلاح نہیں پا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فرمایا، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئر طور پر یہ بھی فرما دیا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن بھی دیا اور قرآن کے مثل یعنی اس کے ایکول، اس کے برابر ایک چیز دی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ تو حدیث کے بغیر، سنت رسول اللہ کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اگر کوئی ایسی کوشش کرتا ہے تو گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج جتنی گمراہیاں ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، خوارج کی گمراہی ہے، اخوانیت کی گمراہی ہے، اور جتنے بے دین شریعت کو چھوڑ کر جو بنیادیں ہیں قرآن، سنت اور صحابہ کرام کا طریقہ، اس کو چھوڑ کر جو لوگ دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں یا قرآن کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج ہم سب مسلمانوں کے لیے حالات جو دن بدن یعنی ابتر ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے نہ خود اسلام کو صحیح طور پر سمجھا ہے، نہ اسلام کو اس کی اپنی اصلی شکل میں پیش کیا ہے۔ وہ اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہ اسلام جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہ اسلام جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، سارے پیغمبروں کا ایک ہی دین رہا ہے، ایک ہی مذہب رہا ہے، اس کا نام ہے الاسلام، اور اسی الاسلام کی، اسی دین کی پیروی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم،
کہ اے لوگوں تم پیروی کرو، اتباع کرو، یعنی اسلام قبول کرو، مان لو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ جھگڑے کب ہوتے ہیں، فتنے کب اٹھتے ہیں، مسائل کب آتے ہیں؟ اس وقت آتے ہیں جب لوگ اصل اسلام کو چھوڑ کر جعلی اسلام کو، یعنی عام انسانوں کے نظریات یا عام جو جماعتیں ہیں ان کے نظریات اور افکار کو لے کر بحث کرنے لگتے ہیں۔ آج یہی کچھ آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ تو اسلام کو سمجھنے کے لیے سیرت ابراہیمی کا مطالعہ ضروری ہے۔ فلما قال له ربه اسلم، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا اسلم، فرما بردار ہو جا۔ کیا کہا جواب میں؟ اسلمت لرب العالمین، جو اس کائنات کا رب العالمین ہے اس کے سامنے میں سر نگو ہو گیا، جھک گیا، میں مان لیا، میں نے تسلیم کر لیا۔ اسے کہتے ہیں اسلام، یعنی مان لینا۔ کس کی ماننا؟ کیا ہر ایک کی مانیں گے؟ جو بات کسی کی اگر صحیح دکھائی دے یا صحیح سمجھ میں آئے تو ہر ایک کی بات مانی جائے گی؟ نہیں، بلکہ بات وہی مانی جائے گی جو قرآن سے حدیث سے ثابت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہی بات مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہر ایک کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت جو ہمارے سیرت کے مطالعے سے ہمیں ملتی ہے کہ اسلام کا معنی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا فرما بردار ہونا، اطاعت گزار ہونا۔ تو کن کن چیزوں میں ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ ہے؟ تو آئیے ان چیزوں کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ، توحید باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی توحید ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بہترین ہمارے لیے نمونہ ہے۔ سب سے پہلا نمونہ کس میں ہے؟ توحید میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خالص موحد تھے، سچے مسلمان تھے، یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما، حنیف بھی تھے اور مسلم تھے۔ حنیف اسلام کے معنی میں نے آپ کے سامنے بتایا، اب حنیف کے معنی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حنیف کہا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، کئی جگہ حنیف کہا۔ کیوں کہا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام تمام پیغمبروں میں، تمام انسانوں میں ان کو ایک ایسی خصوصیت حاصل ہے جو دیگر پیغمبروں کو، دیگر انسانوں کو حاصل نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خواب میں دکھایا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی ایک اکلوتے جو ان کے پیری کا سہارا، بڑھاپے کا سہارا بننے والا تھا، اس بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب میں صرف اشارہ دیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں سوچے یہ تو خواب ہے، بلکہ انہوں نے اس خواب کو حقیقت کا روپ دیا، کیونکہ انبیاء اکرام کے خواب یہ وحی ہوتے ہیں، وحی کی جو مختلف اقسام ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبیوں کو جو خواب پڑھتے ہیں وہ حقیقت ہوتے ہیں، وہ وحی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہاں ہم سب مسلمانوں کے لیے، والدین کے لیے، نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اسوہ ہے۔ آج جو نوجوان ہمارے بھٹک رہے ہیں، گمراہی کا شکار ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں، نمازوں سے، دین سے، شریعت سے دور ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی وضع خطا چال ڈھال کو دیکھ کر، ان کی گفتگو کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر کہ یہ اسلام کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اسوہ ابراہیمی سے بہت دور جا چکے ہیں، یہ یہود و نصارہ کی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کے لیے، ایسے ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق اس آیت میں بتایا گیا کہ جب ابراہیم نے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹا، میں نے تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے تجھے دیکھا ہے، تیری رائے کیا ہے، تیرا مشورہ کیا ہے؟ آپ غور کیجئے کہ ایک باپ جو ہے اللہ کے واسطے، اللہ کی راہ میں بیٹے کو ذبح کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس طرح ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی تیاری کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں،
بڑا آسان ہے جانور خرید لینا، ذبح کر دینا، لیکن اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں اللہ کے واسطے قربان کرنا، تصور کیجیے آپ کہ کیسا وہ منظر تھا ہوگا جب ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام کر مینا کے مقام پر لے گئے اور کو چت لٹا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ منظر بھی قرآن نے ذکر کیا، فلما تلہ للجبین فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں فرما بردار ہو گئے۔ یہاں پر بھی لفظ اسلام کا لفظ آیا، دیکھیے، یعنی باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے۔ بیٹا بھی فرما بردار ہے، بیٹا بھی مکمل اطاعت گزار ہے، اسلام کا بہترین نمونہ ہے بیٹا بھی۔ چنانچہ علامہ اقبال نے کہا کہ اسماعیل خلیل اللہ میں یہ کون سے اوصاف تھے، آخر یہ کون سی خوبیاں تھی، کس نے انہیں اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا؟ یہ ان کی ماں کی محنت جستجو، ان کی تربیت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بیٹے کو جو ہے اسلام کا بہترین نمونہ بناتی ہے۔ چنانچہ باپ جو ہے ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا اسلام کا، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں فرما بردار ہو گئے اور بیٹے کو چت لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، نادیناہ، ہم نے انہیں آواز دی، ہم نے پکارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پکارا، اے یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً تم نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کو حقیقت کا روپ دے کر تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نے تمہارے جذبے کو، ہم تمہاری جذبے کی قدر کرتے ہیں، تمہاری نیت کی اور تمہاری اس فرما برداری کو ہم قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ذبح ہونے نہیں دیا۔ باپ تو تیار تھا ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے واسطے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ تو یہ سب سے بڑی صفت تھی ابراہیم خلیل اللہ میں جو دیگر پیغمبروں میں نہیں پائی جاتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ میں جو صفت یہ پائی گئی، اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس کا ذکر کیا کہ وہ کسی کی نہیں سنتے تھے۔ اللہ کا حکم آ جائے اس کی اطاعت کے سامنے نہ انہوں نے اپنے باپ کی بات مانی، نہ وقت کے بادشاہ کی بات کو تسلیم کیا، نہ سماج و معاشرے کی، صرف ایک اللہ کی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا جب آگ میں جھونک دیا گیا، اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ جب جبرائیل فرشتہ وہاں پہنچ گیا کہ آپ کی ہم مدد کریں گے، تو اللہ ابراہیم صلی اللہ نے کیا کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا رب کافی ہے، میں اسی کا محتاج ہوں۔ اگر وہ میری زندگی مجھے رکھنا چاہتا ہے، زندہ رکھنا چاہتا ہے، تو تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اسی میں میری موت دینا چاہتا ہے تو تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ یقین اتنا زیادہ تھا ابراہیم خلیل اللہ کا کہ نمرود بادشاہ بھی جب سوال کرتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور رب ہے؟ کہا کہ ہاں، وہ رب العالمین ہے جس نے زندگی الذی یحیی و یمیت، جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کے بعد بادشاہ نے کیا کہا؟ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ چنانچہ قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا اور ایک کو آزاد کر دیا، ایک کو قتل کر دیا۔ کہا کہ دیکھو، میں نے بھی ایک کو زندگی دی ہے، ایک کو موت دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بڑا نادان ہے، بیوقوف ہے، اس کو کوئی اور دلیل دینا چاہیے۔ چنانچہ اس کے سامنے ایک اور دلیل رکھی، ایک ایسی دلیل رکھی۔ اس کے بعد وہ نمرود اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ کہا کہ میرا رب وہ ہے، یاتی بالشمس من المغرب فاتی بها من المغرب، یاتی سورج کو وہ مشرق سے نکالتا ہے
اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، الہ کہتا ہے، تو پھر وہی سورج کو جو میرے رب نے مشرق میں ڈبویا ہے اسے نکال کر بتا۔ فاتی بہا من المغرب، مغرب سے نکال اسے۔ فبہت الذی کفر، قرآن کہتا ہے کہ یہ کافر جو ہے جواب نہیں دے سکا، ہکا بکا ہو کر رہ گیا، کوئی دلیل اس کے پاس نہیں تھی۔ اس کے بعد بادشاہ نے مشورہ لیا، سب نے مشورہ دیا کہ اس نے ہمارے بتوں کے ساتھ بڑی گستاخی کی ہے، چلو آؤ ہم سب اپنے بتوں کی مدد کریں گے، اپنے خداؤں کی مدد کریں گے۔ وہ خدا ہی کیا جو مدد کا محتاج ہو، وہ خدا ہی کیا جو انسانوں کی مدد کا محتاج ہو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو خدا بنا لیا تھا اور کہا کہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، اس لیے اس کی سزا تجویز کی جائے۔ چنانچہ بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اس آگ میں منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم خلیل اللہ کو جھونک دیا گیا۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیے، توکل، اعتماد جو ہوتا ہے، بھروسہ کس پر تھا؟ حسبی اللہ، اللہ پر بھروسہ۔ آج ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ آج مسلمانوں سے ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی، ان کا اسوہ سوال کر رہا ہے کہ ہر سال ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو تم اپناتے ہو اور قربانی دیتے ہو اللہ کے نام کی۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ سال میں ایک مرتبہ جانور ذبح کر دینا بس ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کافی ہو گیا؟ نہیں، ساری زندگی اللہ کے واسطے اور اللہ کی مرضی پر چلنے چلانے کا عہد کرنا، یہ ہے اسوہ ابراہیم۔ آپ دیکھیے بچپن کا واقعہ ہے ابراہیم خلیل اللہ کا، جب انہوں نے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، آخر کار انسانوں کے اپنے اپنے بتوں کے علاوہ ابراہیم السلام کا جو عقیدہ تھا کہ اس دھرتی کا، اس کائنات کو جس نے بنایا ہے وہی ہم سب کا رب ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ ابراہیم صلی اللہ نے پیش کیا کہ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اس ذات کی طرف یکسو ہو جاتا ہوں، میں اپنا رخ اس رب کی طرف کرتا ہوں جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ کہنے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے سب کو یہ دعوت دی کہ اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں سے جو بت ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اصل تو اس کائنات کا جو رب ہے وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ چنانچہ ایک اللہ کی توحید کی انہوں نے دعوت دی۔ تو قرآن کریم کے مطالعے سے ہمارے سامنے ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کے دو نمایاں پہلو سامنے آتے ہیں۔ دو بڑی ان کی شخصیت کے اندر جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز تھی وہ تھی نمبر ایک، ہر حال میں حق بات کہنے کی جرت، ہر حال میں حق بات کہنے کی جرت اور حکیمانہ اور مؤثر انداز میں اس کی دعوت پیش کرنا۔ جیسا کہ انہوں نے بت خانے میں گئے تھے، جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سارے بت جو ہے، لوگ تو کسی میلے میں چلے گئے تھے، انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بت خانے میں داخل ہونے کے بعد سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ توڑنے کے بعد جو ان بت خانے میں، اس مندر میں جو بڑا بت تھا اس کے گردن میں ایک کلہاڑی لٹکا دی۔ اب یہ لوگ اپنا تہوار منا کر جب بت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کے بتوں کی بری حالت ہو چکی ہے، ان کے ہاتھ پر سب ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ غضبناک ہو گئے، کہا کہ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے بتوں کے ساتھ ایسی گستاخی، ایسی جرات کس نے کی ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ قد سمعنا، ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا ہے، قد سمعنا فتن، جو ہمارے بتوں کے ساتھ اس نے ایسی حرکت کی ہے، یقال لہ ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ کو بلایا گیا اور پوچھا گیا، اے ابراہیم انت فعلت بآلہتنا، یا ابراہیم
ہمارے بتوں کے ساتھ تو نے ایسی حرکت کی ہے؟ تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ بڑا حکیمانہ، بڑا مشکل جواب دیا، بڑا ڈوٹوک جواب دیا. کہا کہ بل فعلہم کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون. ان بتوں کے بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھ لو. اب دیکھیے داعی کیسا بڑا دانشمند ہوتا ہے. داعی دعوت اللہ کا جو کام کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو ایسی باتیں اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ مدعو کو جو ہے متاثر کر دیتا ہے. چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ بل فعلہ کبیرہم، ان بتوں کے بڑے بت نے کیا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ ہاں اس کے گردن میں جو ہے کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے اور سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ اس کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ بڑے مزے کی بات ہے. دیکھیے کہا کہ اے ابراہیم تجھے پتا نہیں یہ بت بات نہیں کرتے، یہ بات نہیں کرتے. اب ابراہیم السلام کو یہیں پر ان کے ہی جملے میں دلیل ملی. جب بات نہیں کرتے، جب ان کے ساتھی جو بت ہے، جو تمہارے اپنے بت ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں، ان کو توڑ دیا گیا ہے، اس کا بدلہ نہیں لیتے، ان کے سامنے کھانے کے مختلف آئٹم رکھے ہوئے وہ کھاتے نہیں، تو پھر تم اس کو اپنا الہ بناتے ہو، اس کو اپنا معبود بناتے ہو. اب یہاں چونکہ مشرک جو ہوتا ہے وہ اندھ بھکت ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے. وہ جو ہے یہی کہتا ہے قد سمعنا، کہ ہم اپنے بڑوں سے ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے، ہمارے بڑے جیسے کر رہے ہیں ہم بھی ویسے کریں گے. آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے. اگر اس کو قرآن کی بات، حدیث کی بات بتائی جائے، اسلام کا صحیح کچھ پیغام سنایا جائے، تو وہاں پر بھی وہ یہی کہتا ہے. تو مشرکین بھی یہی کہتے تھے کذالک وجدنا آبانا یفعلون، ہمارے بڑوں کو ہم نے ایسے ہی کرتا ہوا دیکھا ہے، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں مانتے. تو ایسے موقع پر ہر حال میں حق بات کہنے کی جرات کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کا شیوا اور اسوہ تھا. نمبر 2، ان کی سیرت میں دوسری بات جو نمایاں طور پر آتی ہے وہ یہ ہے، جو آج کے حالات میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. آج کے حالات میں خاص طور سے ملک میں جو ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اندھا راج چل رہا ہے، جنگل راج چل رہا ہے پورے ملک میں. پورے ملک میں ہر ایک محسوس کر رہا ہے، مسلمان ہی نہیں. ارے مسلمان تو ڈرے ہوئے ہیں، وہ کیا دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ وہ تو دہشت زدہ ہیں. اس کے علاوہ جتنے دہشت گرد ہیں اور یہ دہشت گردی جو پھیلا رہے ہیں، کبھی جو ہے گاؤں ماتا کے نام پر، کبھی جو ہے سوریہ نمسکار کے نام پر، اور کبھی لو جہاد کے نام پر، اور وقتاً فوقتاً جیسے کہ یہ فتنے پھیلائے جا رہے ہیں، اور منافرت کا جو کی سیاست چل رہی ہے، بلڈوزر کی سیاست چل رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اب ہندوستان کے اندر کوئی قانون نہیں رہا، قانون کی کوئی بڑائی نہیں رہی، نہ سیکولرزم رہا، نہ کسی مذہب کا رہا. کون سا مذہب بتائیے؟ کون سا مذہب ہے یہ؟ ہندوستان میں کون سا مذہب کے ماننے والے یہ کر رہے ہیں؟ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ جو فتنہ فساد دنگے مچا رہے ہیں، ان کا ایک ہی مذہب ہے. یہ اپنے آپ کو بڑی اعلیٰ ذات کے سمجھتے ہیں اور سارے انسانوں کو نیچ ذات کے سمجھتے ہیں. اس ملک میں ہم ہی راج کر سکتے ہیں، ہمارا ہی راج چلے گا. یہ ان کی دلیل ہوتی ہے. یہ انسان نہیں ہے، یہ لوگ صرف فتنہ فساد پھیلا کر اس ملک کے پرامن ماحول کو بگاڑ رہے ہیں. ان پر نوٹس لینے کی ضرورت ہے. سارے مسلمان کے علاوہ جتنے یہاں پر جتنے اقوام رہتے ہیں، جتنے سیکولر مائنڈ کے لوگ رہتے ہیں، جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں. ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان کو جو ہے یکساں سول کوڈ کے لیے برسوں سے کوشش ہو رہی ہے. یکساں سول کوڈ، کامن کوڈ. کیا مطلب ہے؟ کہ سب کے لیے ایک ہی قانون ہوگا. ہم پوچھتے ہیں پہلے تو ہے تمہارے اپنے ہندوؤں میں یہ قانون لاگو کر کے دیکھ لو. مسلمان کو چھوڑ دو، تمہارے ہندو برادری میں کتنی ذاتیں ہیں، کتنے ان کے اندر طبقات ہیں، کوئی بھی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یکساں سول کوڈ کو ماننے کے لیے خود ہندو تیار نہیں ہے، بلکہ ہندوؤں کے بڑوں نے بھی یہ کہا کہ ہندوازم کوئی مذہبی نہیں ہے. جب تمہارا کوئی مذہبی نہیں ہے، تمہاری کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ جو اسلام ہے، اسلام کی اپنی اصل ہے. اور یہ غیر قوم کے چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مجوسی ہو، یہ سب اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟
ہمارا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ابراہیم تو یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، وہ تو مسلم تھے. تو اسلام کا جو پیغام یہی ہے کہ سارے انسان کی اصل ایک ہے، سارے انسانوں کی اصل ایک ہے. کلکم من بنی آدم و آدم من تراب. کوئی مسلمان کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھواتا، نہ آج تک پڑھوایا ہے. کوئی کسی اسلام کو زبردستی نہیں کہتا کہ تم اسلام قبول کر لو. جتنے بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ اسلام کی حقانیت، اس کی صداقت، اس کی عالمگیر سچائی کو دیکھ کر قبول کر رہے ہیں. تو یہی اسوہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا. تو دوسرا جو میں آپ کو بتا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہمارے لیے جو پیغام ہے، دعوت حق کی راہ میں، دعوت توحید کی راہ میں آنے والی پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں پر خوشی سے صبر کرنا، برداشت کرنا. اور صبر کرنا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو مصیبت آئی ہے بس اس کو اور برداشت کرتے ہوئے قبول کرتے جائیں. ہر آدمی کو ہندوستان کے اندر قانونی طور پر رائٹس حاصل ہیں اپنے جان بچانے کا، اپنے عقیدے اور منہج اور مذہب پہ چلنے کا، اور اس کی جان پر، اس کے مال پر حملہ ہو تو اس کو ڈیفنس کرنے کا اختیار حاصل ہے. یہ قانون بھی کہتا ہے، شریعت بھی کہتی ہے. لیکن صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق پر، سچائی پر ڈٹے رہیں، سب کی ایک ہی آواز ہو. یہاں بڑا افسوس کا مقام ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر جتنی تنظیمیں، جماعتیں پائی جاتی ہے، جبکہ سارے مسلمانوں کا ایک بورڈ موجود ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ. مسلم پرسنل لا بورڈ سارے مسلمانوں کا ایک متفقہ اسلامک بورڈ ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ. اس نے ابھی کچھ ہی دن پہلے یہ کہا کہ ٹی وی پر جتنے ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، ان مناظروں میں مسلمان علماء کوئی ہرگز نہ جائے، کیونکہ یہ لوگ جو ڈیبیٹ کے ذریعے سے اسلام کو، مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر، وہ منطقی دلائل دے کر اسلام کی حجو کرتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے. تو ابتلا، آزمائش ہمیشہ سے رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ یہی کہتا ہے کہ حق پر ڈٹے رہیں، مصیبتوں سے نہ گھبرائیں. اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں صبر کرنے والوں کو بہترین اجر سے نوازے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سب کچھ دانش مندی سے کام کریں. دانش مندی یہی ہے کہ آدمی وقت پر کب کیا بات کہنا ہے، کتنی بات کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، یہ سیکھ لے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائیں. آج مسلمانوں کو دعوت دین کے سلسلے میں سب سے پہلے جو چیز سیکھنا ہے وہ اخلاق کریمہ سیکھنا ہے. جس مسلمان کے پاس دین کی دعوت دینے میں، اصلاح کرنے میں اخلاق نہیں ہے، صرف جذبات سے غالب ہو کر یا تعصب کی عینک پہن کر یا اندھا بن کر اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرے گا تو کبھی فلاح نہیں پائے گا. نبی کا اسوہ صبر و تحمل بھی ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں. ایسے کئی واقعات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمن آیا، ایک آپ کو گردن میں چادر ڈال کر آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا. حضرت عمر فاروق دیکھ کر اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا، منع کر دیا. کہا کہ میں اس یہودی کا قرض دار ہوں، اگر تم کو واقعی مجھ پر اتنا رحم ہے تو تم اس کا قرضہ ادا کر دو. یہ حکمت عملی ہے. ایسے ایک بدو آ کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا، سارے صحابہ کو ٹوٹ پڑے. اس بدو کو مارنے کے لیے آپ نے کس کو روکا؟ روکنے والوں کو روکا، کیونکہ یہ آدمی پیشاب کر رہا ہے، گندگی کر رہا ہے، یقیناً وہ گندگی ہے، لیکن اس موقع پر اسے پیشاب کر لینے دے. اس کے بعد آپ نے اسے سمجھایا، پانی اپنے ہاتھوں سے اس کے پیشاب پر بہایا. یہ ہوتے ہیں قائد، یہ ہوتے ہیں انسانیت کے سچے رہبر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا. الغرض ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور بہت سارے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ آئندہ اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اسوہ ابراہیمی مکمل طور پر اپنانے، سچ کو پیش کرنے، حق کی دعوت کو عام کرنے اور حق پر سچائی کے ساتھ ڈٹے رہنے اور اسوہ ابراہیمی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.